ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول من يقصى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم علیہ۔ معزز سامعین حضرات، ذوالحجہ کے مہینے کی آج 8 تاریخ ہے اور سعودی عرب میں آج ذوالحجہ کی 9 تاریخ ہے۔ پوری زندگی کا اور سال بھر کے دنوں میں سے اہم ترین دن وہ عرفہ کا دن ہے کہ جس دن حجاج کرام عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس دن سے زیادہ شیطان کبھی ذلیل نہیں ہوتا جتنا ذلیل وہ عرفہ کے دن ہوتا ہے، اور کسی دن اللہ اپنے بندوں کے اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا اللہ عرفہ کے دن اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، اور کسی دن اتنے بندے اللہ جہنم سے آزاد نہیں کرتا
جتنے بندے اللہ عرفہ کے دن جہنم سے آزاد کرتا ہے، تو شیطان کے لیے یہ ذلت کا دن ہے، اور رحمان کے بندوں کے لیے یہ خوشی اور سعادت کا دن ہے۔ ایک طرف یہ خطبہ جمعہ ہے جو دنیا کے بیشتر ممالک میں ہو رہا ہے، اور ایک طرف وہ حج بیت اللہ کا عرفات کا خطبہ ہے۔ اللہ آئندہ سال وہ عرفہ والا خطبہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ جن لوگوں نے آئندہ حج کرنا ہے، تو رحیم کریم ہے اور بڑا تو قبول کرنے والا ہے۔ آئندہ سال میرے مالک تو حجاج میں ہمارا نام بھی شامل فرما۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں، اور پھر اس کے علاوہ پوری دنیا کے لوگ وہ قربانی کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ 10 ذو الحجہ کا سب سے بڑا کام وہ جانور کو ذبح کرنا ہے، لیکن میرے بھائیوں صرف یہ کافی نہیں ہے، صرف یہ کافی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں صرف قربانی نہیں ہے، بہت کچھ ہے جو اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے وہ اپنائیں جو ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے، اور بہت سی صفات ہیں جو مالک نے قرآن میں بیان کی ہیں۔ بھائیو پھر کہہ رہا ہوں، صرف قربانی کافی نہیں ہے، ہر وہ عمل اور ہر وہ وصف جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں بیان کیا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یقین جانیے قربانی کرنے سے پہلے بکرے، چھترے، دمبے، اونٹ اور گائے کی گردن پر چھری چلانے سے پہلے، اونٹ کو نہر کرنے سے پہلے ان خوبیوں کو اپنائیں، اور معاشرے میں آج اس کی اشد ضرورت ہے۔ انفرادی زندگی ہو تو تب بھی، اجتماعی زندگی ہو تو تب بھی، رعایا ہو تو تب بھی، حکمران لیول کے لوگ ہوں تو تب بھی، سیرت ابراہیم وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اور جن مسائل میں آج ہم گھرے ہوئے، کوئی تجارت کی صورت میں ہو، کوئی گھر کی پریشانی کی صورت میں ہو، یا کوئی مجموعی مسائل ہو، ان تمام مسائل کا حل اللہ نے سیرت ابراہیم علیہ السلام میں رکھا ہے، اپنانے کی ضرورت ہے۔ یار اس سے بڑھ کر ہو کیا سکتا ہے کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا، محبوب آپ نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرنا ہے، ان کی سیرت کو اپنانا ہے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ محبوب آپ بھی زندگی گزاریں گے تو ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے۔ جب اللہ نے آپ کو کہا، پھر اللہ نے امت محمدیہ کو کہا۔ بھائیو خدارا سیرت ابراہیم ممکن نہیں ہے یہ 20-25 منٹ میں سب کا احاطہ کیا جا سکے، لیکن چند خوبیاں جو بیان ہو سکے، اس عزم سے بیٹھے کہ قربانی سے قبل ہم ان خوبیوں کو اپنائیں گے۔ میرے مالک نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے قرآن کریم کے اندر، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا۔ اللہ کہتے میرا ابراہیم اکیلا ہی امت تھا، اکیلا ہی امت تھا۔ مطلب کیا ہے؟ اور بڑی بڑی جماعتیں وہ کام نہیں کر پاتی جو اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے کام کر دکھلایا ہے۔ ان ابراہیم کان امہ۔ آج بندہ کہتا ہے وسائل کوئی نہیں، افراد کوئی نہیں، ابراہیم علیہ السلام تن تنہا کھڑے ہیں،
سگا باپ بھی مخالفوں کی صف میں کھڑا ہے، رشتے دار برادری بھی مخالفوں کی صف میں کھڑے، اکیلے ہی ابراہیم ہے اور بھائیو خدا کا واسطہ ہے یہ شکوے چھوڑے، اسباب کوئی نہیں، اللہ کے لیے کھڑا ہونا تیرا کام ہے اور تجھے عزت اور غلبے سے سرفراز کرنا یہ میرے رب کا کام ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، اور میرا اللہ کہتا ہے ابراہیم قانتاً، وہ قانت تھا، مطلب کیا ہے اپنے اللہ کا فرما بردار تھا۔ قانت پتہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں دو خوبیاں جمع ہو پھر وہ قانت بنتا ہے۔ قانتا للہ، اللہ کا فرما بردار، اور فرما بردار بھی ایسا جس میں عاجزی پائی جائے، گلہ شکوہ کوئی نہیں، تکبر بھی کوئی نہیں، جو اللہ نے کہہ دیا مالک میں نے تسلیم کر لیا۔ ابراہیم قانت سے اور قربانی سے قبل یہ بھی ضروری ہے، تو بھی دیکھ اپنی زندگی میں کتنی اللہ کی فرما برداری موجود ہے، کاروبار میں نظر دوڑا کتنی اللہ کی فرما برداری موجود ہے، اپنے گھر کے اندر نظر دوڑاؤ اور زندگی میں نظر دوڑاؤ کتنی اللہ کی فرما برداری موجود ہے۔ اور میرا اللہ کہتے میرے ابراہیم شرک نہیں کرتے تھے، پیچھے تذکرہ ہو چکا اس کا، آگے فرمایا شاکرا لانعمہ، میرا ابراہیم اللہ کہتے میرے شکر گزار سے، میرا شکر کرتے تھے۔ اور شیخو بوڑھا والو اللہ کی قسم ہے گھلے ہی کرتا رہتا ہے اللہ کے، شکوے ہی کرتا رہتا ہے اللہ کے، لاکھوں کروڑوں چیزیں اس نے دی ہیں اس پہ نظر نہیں دوڑاتا، اگر کوئی ایک چیز نہیں ملی اس کے تذکرے کر کے اللہ کے گھلے ہی کرتا رہتا ہے، نہ شکریہ ہی کرتا رہتا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے شاکرا لانعمہ، اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں ان آیات کو پڑھتے ہوئے، آج بھی نا میں تفاسیر کو کھول کر یقین جانے اسی لفظ کی تشریح کے اندر مالک تو نے کہہ کیا دیا ہے، شاکرا لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کہتے میرے شکر گزار سے۔ پتہ ہے زندگی کیسے گزری ہے ابراہیم علیہ السلام کی، یہ دونوں ہی پوائنٹ ہے، آگے تذکرہ آئے گا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی ہے، دونوں کے ضمن میں سنے، آزمائش والا پہلو بھی اور شکر والا پہلو بھی۔ یا اللہ ساری زندگی دکھوں میں گزری ابراہیم علیہ السلام کی، سکھ تو دیکھے ہی کوئی نہیں، دکھوں میں زندگی گزری، تو پھر بھی کہہ رہا ہے شاکرا لانعمہ، اور تم اے سی میں سوتے ہو پھر بھی نہ شکریہ کرتے ہو، اچھا کھاتے ہو پھر بھی نہ شکریہ کرتے ہو، طرح طرح کی ڈشیں کھاتے ہو پھر بھی نہ شکریہ کرتے ہو، اللہ نے عافیت صحت تندرستی دی ہے پھر بھی نہ شکریہ کرتے ہو، اللہ نے اولاد دی ہے، بیٹے بیٹیاں عطا کیے ہیں، مالک نے فضل کیا ہے پھر بھی نہ شکریہ کرتے ہو۔ شاکرا لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے اللہ کے شکر گزار؟ پتہ ہے نا آزمائش ہی آزمائش ہے، پہلے تو 86 سال تک بیٹا نہیں ملا اور 86 سال تک بیٹا نہیں ملا، آج 2-4 سال بیٹا نہ ملے تو اللہ کے شکوے شروع کر دیتا ہے۔ شاکرا لانعمہ، رب کہتا ہے 86 سال بیٹا نہیں دیا، میرے ابراہیم نے میرا پھر بھی شکر ادا کیا ہے، 86 سال کے بعد بیٹا ملا، اللہ کہتا ہے صحرا میں چھوڑاؤ، یہ اس سے بڑی آزمائش ہے،
چلو نہیں ملا تو نہیں ملا، اب مل گیا ہے، رب کہتا ہے صحرا میں چھوڑاؤ، یہ اس سے بڑی آزمائش ہے، صحرا میں چھوڑا۔ میرا اللہ کہتا ہے شاکر لی انعمہ، میرے ابراہیم نے میرا شکریہ ادا کیا، ابھی 6-7 سال کی عمر کو پہنچے، رب کہتا ہے گردن پہ چھری چلاؤ، یہ اس سے بھی بڑی آزمائش ہے، گھرے پہ چھری چلانے کے لیے نکلے، میرا اللہ کہتا ہے شاکر لی انعمہ، اور میرے ابراہیم نے میرا پھر بھی شکر ادا کیا ہے۔ تبلیغ کرتے کرتے لوگوں کا ظلم بڑھا، آگ جلائی، سگا باپ شریک ہے، آگ جلانے میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، میرا رب کہتا ہے شاکر لی انعمہ، میرا ابراہیم میرا شکر گزار بندہ، آج عزم کر کے اٹھنا، اللہ کی قسم ہے کچھ نہ رب نے دیا ہو، تجھے رب نے پیدا کیا ہے، رب نے تجھے دین دیا ہے، رب نے تجھے توحید دی ہے، رب نے تجھے دولت دی ہے، تو سجدے میں پڑھ کے رو رو کے شکر ادا کرے تو شکر ادا نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام دکھ ہی دکھ ہے، آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، لیکن ہر حالت میں میرا رب کہتا ہے شاکر لی انعمہ، میرے ابراہیم نے ہمیشہ ہی میرا شکر ادا کیا ہے، اور ابراہیمی بنے، شکر کرنے والے بنے، کریں گے نا جی، کریں گے نا شکر، ہر حال میں اللہ کا، ہر حال میں الحمدللہ پڑھنا ہے، اور یار بیماری آ جائے تو الحمدللہ پڑھنا ہے، رب نے نقصان کاروبار کا کر دیا تو الحمدللہ پڑھنا ہے، مالک تو جہاں پہ رکھے میں راضی، میں خوش، میں تیرا شکر گزار بندہ، میں تیرا شکر ادا کروں، قربانی سے قبل شکر والا بن جا۔ یہ جو ناشکری کا جملہ ہے یہ گھروں سے رزق ختم کر دیتا ہے، کاروبار کی برکت ختم کر دیتا ہے، یقین جانیے رحمتیں اٹھ جاتی ہیں جہاں پہ ناشکری ہوتی ہے، اور سب سے بڑا نقصان ہے جہنم کا ایندھن بندہ بنتا ہے ناشکری کی وجہ سے۔ آپ کہیں گے جملہ کیسا؟ صحیح البخاری کی حدیث ہے، آپ کے اور میرے سچے نبی محمد، آج جتنا اعلیٰ دین ہے نا، یقین جانیں گے اتنا ہی سچے نبی پہ درود بھی فضل اور عزت اور برکت کا باعث ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کثرت سے جہنم میں عورتیں جائیں گی، عورتیں جہنم میں کثرت مردوں سے زیادہ عورتوں کی ہوگی، محبوب وجہ کیا ہے؟ نہ شکری کے سبب سے بھی کفری اہلی ہننا، اپنے خامند کی ناشکری کی وجہ سے کثرت کے ساتھ عورتیں جہنم میں جائیں گی، اور ناشکری سے بچ جا، شکر والا بن جا۔ کیسے تھے ابراہیم علیہ السلام؟ ان ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ کیسے؟ لحلیم، میرے ابراہیم میرا رب کہتا ہے حلم والے تھے، بردبار تھے، ہاں غصہ نہیں کرتے تھے، اور بھائیو غصہ نہیں کرتے تھے۔ ان ابراہیم لحلیم، ابراہیم علیہ السلام بردبار تھے۔ یا اللہ کتنے کو بردبار ہے، رب نے ایک مثال بیان کی ہے، باپ نے گھر سے نکالا، کہا نکل جا، صرف گھر سے نہیں نکالا، کہتے لا ارجمنک وہجرنی ملیا، پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا، میرے گھر سے نکل جا۔ ابراہیم تو حلیم ہے، غصہ نہیں کرتے۔ آج باپ کی بات کا بھی غصہ، ماں کی بات کا بھی غصہ، استاد کی باپ کا بھی غصہ، آج غصے نے تباہیاں کر دی۔ 90% کے 90 نہیں بلکہ 100% ہی، ہاں وجی غصہ آیا تے طلاق دے چھٹی، غصہ آیا تے
تے ویسے طلاق تے ہوندی غصے چ، محبت وچ بھی کدی طلاق ہوئی ہے؟ تو غصے نے تباہیاں کی ہوئی ہیں نا گھروں کی، یہ قتل کی وارداتیں، لڑائیاں جھگڑے، یہ 20-20 30-30 سال تک بھائی بھائی سے نہیں بول رہا، قطع تلقی، لڑائیاں جھگڑے، رزلٹ سبب کیا؟ غصہ۔ میرا جی اس نے فلانا حق مار دیا ہے، حافظ جی میرے ساتھ زیادتی بڑی کی ہے، اب باپ کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو پتھر مہر مہر کے رجم کر دوں گا، میرے گھر سے نکل جا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے؟ اور شیخ پورا کے غیور، اہل ایمان، اہل توحید، اہل سنت، اہل حدیث کہلوانے والوں، حق کیا بنتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا؟ آج معاشرے میں جھگڑے ہی جھگڑے، انہیں مینوں ایک کڈی سی تے پھر جائے کتھے؟ انہیں ساڈا ایک ماریا تے میں تبڑ نہ ماریا تے مینوں جٹ کنے کہنا ہے تے مینوں فلانا کسے نے کی کہنا ہے؟ غصہ تباہیاں کرتا جا رہا ہے، اور میرا رب کہتا ہے اور قربانی صرف کافی نہیں ہے، قربانی سے قبل یہ قدورتیں، نفرتیں، لڑائیاں، جھگڑے، فساد ختم کر۔ حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے لا يدخل الجنت قاطع، رشتے توڑنے والا جنت میں جا سکتا؟ بولے ہولی بول دے ہو، سارے قابو نہ آ جائے۔ میں نہیں کہہ رہا بھائی، یہ کہنے والی ہستی مکی مدنی سرکار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا يدخل الجنت قاطع، وہ نمازی ہو، روزے دار ہو، حاجی ہو، قربانیاں کرے، کچھ بھی کرے، میں نہیں کہہ رہا، پیغمبر کہہ رہے لا يدخل الجنت قاطع، جس نے رشتے توڑے والدین سے، بہن بھائیوں سے، رشتے داروں سے، پیغمبر کہہ رہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ قربانی کس لیے کر کے ہو بھئی؟ لاکھوں کی قربانی کس لیے لی ہے کہ اللہ جنت؟ تو رب کہتا ہے جس نے رشتے توڑے وہ جنت میں۔ کیا خیال ہے جس کے دل میں آج کوئی رنجش ہے نا کسی رشتے دار کے بارے، قسم اللہ کی دن بڑا حال ہے، بڑا ہی حال ہے۔ ادھر عرفہ میں خطبے کی تیاری ہے، ادھر آپ جمعے کے لیے بیٹھے ہیں، قسم اللہ کی آج بڑا فضیلت والا دن ہے، بیٹھے بیٹھے ہی نا اپنے دلوں سے قدورتیں ختم کر دیں۔ یار کوئی ناراض ہے تو وہ اپنے گھر اتارے ہیں، میں تو اللہ کی رضا کے لیے نماز کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ کس کے کہنے پہ؟ بولو آج آدھا خطبہ آپ نے دینا ہے، نماز کس کے کہنے پہ؟ قربانی کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ روزے کس کے کہنے پہ رکھتے ہیں؟ تو رشتے جوڑنے کا کس نے کہا ہے؟ وہ کیوں نہیں مانتے بھائی؟ قربانی سے قبل ضرورت ہے نفرت بغض ختم کر۔ عید کسے کہتے ہیں؟ یہ خوشی کا دن ہے، خوشی کیسے ہوگی؟ نفرتیں ختم، لڑائیاں ختم، جھگڑے ختم، یہ سیرت ابراہیم ہے۔ لحلیم بردبار سے ابا کہتا پتھر مار مار کے رجم کروں گا، نکل جا میرے گھر سے۔ واہ ابراہیم تیری عظمت کو سلام، حلم کیسا ہے، بردباری کیسی ہے۔ قال سلام علیک، ابا جی آپ کہہ رہے پتھر مار مار کے نکال دوں گا، ابا جی آپ پہ سلامتی ہو۔ قال سلام علیک، آج کون سی مثال ہے بھائی؟ کوئی دکھائے تو صحیح۔ اللہ اکبر، انشاءاللہ غصے نفرتیں لڑائیاں ختم کریں گے، وعدہ کر رہے ہیں اللہ سے۔ اللہ قسم اللہ کی ہم دعا کرتے ہیں آپ ابھی نہ دل سے کسی رشتہ دار سے لڑائیاں تو ختم کر دیں، اپنی طرف سے تو ختم کریں بھائی، وہ نہ کرے گا تو وہ مجرم ہے، آپ ختم کریں۔ اللہ میں نے تیرے کہنے پر تو نے کہا، اللہ میں نے عمل کر لیا ہے، اور یا اللہ یہ جتنے بیٹھے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں تیرے بندے اور بندیاں تیرے کہنے پر انہوں نے نفرتیں ختم کی ہیں، بغض ختم کیا ہے، اللہ تو سب کے اوپر جنت کو واجب کر دے۔
میرے اللہ جنت واجب کر دے، میرے اللہ جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ ابراہیم علیہ، اور پھر ہمارا سیاسی ٹمپریچر پتہ ہے نا، یہاں پہ بھی الیکشن چل رہا ہے، پنجاب کے مختلف اضلاع میں بھی چل رہا ہے، اور جو طوفان نے بدتمیزی لیڈروں کی زبان سے، طوفان نے بدتمیزی، گالیاں، لڑائیاں، تانو تشنی، الزامات ہیں، وہ مذاق ہے، اور یہ سیرت ابراہیم نہیں ہے۔ تم کس دین کی بات کرتے ہو؟ قسم اللہ کی، سیرت ابراہیم کیا ہے؟ لا حلیم۔ ابراہیم علیہ السلام تو بردبار، ابا کہتا ہے مار مار کے گل سے نکالوں گا، بیٹا کہتا ابا جان سلام علیک، سلامتی ہو آپ پر۔ آپ کہہ سکتے، میں نہیں کہوں گا، گھر چھوڑا۔ اب بھائیو ابراہیم علیہ السلام حلیم تھے، بردبار تھے، اواہ کسے کہتے؟ آوازاری کہتے، رب کے سامنے رونے والے، رب کے سامنے گڑ گڑانے والے۔ تو پتا ہے نا، دنیا کے سامنے روتا ہے، لوگوں کے سامنے روتا ہے، رشتہ داروں کے سامنے روتا ہے، اور وہ تیرا مذاق اڑاتے، چنگا پھنسیا ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر، سر تیرا سجدے میں ہو تو رب کی کبریائی کے تذکرے کرتا ہو، روتا ہو، تیری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہو۔ مجھے پالنے والے رب کی قسم ہے، جو اس رب کے سامنے روتا ہے نا، پھر رب اس کو کسی کے آگے رونے دیتا؟ لا اللہ، لوگوں کے سامنے رونا ہی رہنا، کبھی رب سامنے بھی رو، کبھی تنہائی میں بیٹھ، اس کو اپنے دکھڑے سنا، پھر اسے باتیں کرنا، پھر تیری آنکھیں نم ہوں، رو پڑے۔ لا اللہ، ابراہیم علیہ السلام اواہ تھے، عاجزی کرنے والے، گڑ گڑانے والے، منیب، تینوں ہی صفتیں ایک ہی جگہ پر میرے رب نے بیان کی ہیں۔ میرا رب کہتا ہے ابراہیم حلیم تھے، اواہ تھے، گڑ گڑاتے تھے۔ اور یقین جانے، نبی بھی اور صحابہ بھی جنتی ہونے کے باوجود روتے تھے، جنتی ہونے کے باوجود۔ بولے میرے علی کے بارے میں آتا ہے کثیر الدمع، صحابہ کہتے ہیں علی کا تو لقب بھی یہ تھا، یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے بڑا زیادہ روتا ہے، یہ روتا بڑا ہے۔ میرے صدیق روتے، عثمان روتے، پیغمبر کے یار روتے، وہ جنتی ہو کے روئے۔ تے اسی پاپ بھی کری ہونے آتے، پھر نہیں روندے، پھر نہیں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے۔ قسم اللہ کی، لوگوں کے سامنے رونا، لوگوں کے سامنے رونا، اور انشاءاللہ 24 گھنٹوں میں کوئی 5، 10، 15 منٹ اللہ کے لیے نکالو گے نا، یہ آج سے شروع کر دیں، اکیلے بیٹھ کے نا، یقین جانے سر سجدے میں رکھ لیں، نماز پڑھے 2 رکعت نفلوں میں کر لیں، نہیں تو ویسے ہی سجدے میں سر رکھیں، اس کو سنا باتیں، پھر روز رہا، پھر دیکھ رب تیری عظمتیں بلند کرتا ہے، رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ عادت سی بن گئی ہے، حافظ جی تویز دے دیو، کڑا دے دیو، کوئی دم کر دیو، چلو جائز دم ٹھیک ہے، اور لیکن تو بھی تو کچھ کرنا، رو اللہ کے آگے۔ اور ابراہیم علیہ السلام منیب تھے، منیب کتے کہتے؟ ہر معاملے میں مصیبت آتی تو کس کو پکارتے؟ منیب تھے، اللہ کو پکارتے تھے۔ مل جاؤ ماوا اللہ، آگ میں پھینکا، کہاں پہ؟ جبرائیل آئے، جبرائیل علیہ السلام، فرمایا ابراہیم علیہ السلام کوئی حکم ہو تو کیجئے۔ واہ واہ ابراہیم تیری عظمت کو سلام ہے، یا اللہ اس طرح کے تو ہم بن سکتے ہی نہیں، یہ تو پکی بات ہے، لیکن یا اللہ اس کا کچھ حصہ ہی ہمیں نصیب کر دے یا اللہ۔ یار آگ میں پھینکا ہوا ہے، جبریل کہہ رہے ہیں آرڈر کریں، آرڈر کریں۔ میرے ابراہیم کہتے ہیں جبریل پیچھے ہو جا، رب جانے اور میں جانوں۔ سبحان اللہ، اللہ منیب، حسبی اللہ
हस्बी अल्लाह। जिब्राइल हट जा, हस्बी अल्लाह। वो रब देख नहीं रहा, वो आसमानों पे अकेला, जमीन पे उसका बंदा इब्राहिम अकेला, मुझे जरूरत नहीं, हट जा। हस्बी अल्लाह नेमल वकील, मेरा अल्लाह मुझे काफी है। फिर रब ने आग को गुलजार बनाया कि नहीं बनाया? तो आज भी अल्लाह की तरफ पलट तो सही, तेरा कर्जा क्या है? को 10, 20, 50 लाख का, करोड़ का कर्जा क्या है? तो रब के सामने आ तो सही, तेरी परेशानियां कितनी बड़ी है और रब बहुत बड़ा है, उसको कह हस्बी अल्लाह। परेशानियों के पहाड़ भी टूट जाए तो हस्बी अल्लाह। मैंने तवीज पहनना, बोलो बाबे और दी तस्वीर टंगनी, कोई मैंने कड़ा छल्ला पहनना नहीं, हस्बी अल्लाह। ये सीरत इब्राहिम है जो कुर्बानी से पहले जरूरी है। इंशाअल्लाह अपनाएंगे। बीमारी आएगी तो किसको पुकारेंगे? बोलो तो सही। यार तकलीफें आ जाए, लंबी हो जाए, किसको पुकारना है? अयूब अलैहिस्सलाम की तकलीफ लंबी हो गई है, किसको पुकारा है? 86 साल तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटा नहीं मिला तो किसको पुकारा है? इन्ना इब्राहिम लहलीम अव्वाह मुनीब। अल्लाह ये खूबियां हमें दे दे। मेरा अल्लाह फिर एक जगह पे कहता है वह इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, सर्टिफिकेट अल्लाह दे रहा है। फरमाया मैंने इब्राहिम को जो कहा इब्राहिम ने कर दिया है। वह इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, वफ़ा युवफ़ी, पूरा पूरा लुटाना, जो कोई कहे पूरा पूरा अमल पैरा होना। व इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, अल्लाह कहते मैंने जो कहा, जैसे कहा। व इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरा किया है। हमने क्या किया है? अल्लाह कहते 5 नमाज़ें पढ़, हाजिरी कैसी है? अल्लाह कहते दाढ़ी रख, रिजल्ट कैसा है? अल्लाह कहता है झूठ छोड़ दे, रिजल्ट कैसा है? अल्लाह कहता है हराम नहीं खाना, खाई जा रहा है। अल्लाह कहता है फर्मा बरदार बन जा, नहीं फर्मा बरदारी कर रहा। सीरत इब्राहिम है। वह इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, जो रब ने कहा वो पूरा किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। और फिर बात खत्म करे, फिर रिजल्ट क्या है? मेरे इब्राहिम ने जो मांगा रब ने दिया है, जो सवाल किया रब ने पूरा किया है। फकत नहीं है सबके तज़किरे करें, लेकिन अल्लाह की कसम है जो जो मांगा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो दिया है। मेरे अल्लाह ने पता है ना, एक दुआ की थी बैतुल्लाह बनाकर, अल्लाह तेरा घर बना दिया है। इसका एक खतीब चाहिए, वो भेज दे। मेरे अल्लाह ने हजारों साल बाद दुआ कबूल करके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता किए। और रब ने वो अजमत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दी है जो किसी दूसरे को नहीं मिली, चंद नबियों के अलावा। बल्कि हजरत आदम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, यानी चंद 5-6 नबियों के अलावा अल्लाह ने सारे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से पैदा किए हैं। वह तिल का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहिम अला कौमिही नरफउ दरजाति मन नशा इन्ना रब्बका हकीमुन अलीम व वहबना लहू इसहाक व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन कब्लु व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊदा व सुलैमाना व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारून व कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन।
इब्राहीम व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईला वल यसा व यूनुसा व लूता व कुल्लन फज़्ज़लना अलल आलमीन। और सारे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से है। और आखिरी जुमला, या अल्लाह इसहाक अलैहिस्सलाम की लड़ी से तूने हजारों नबी पैदा किए हैं और इस्माईल अलैहिस्सलाम की लड़ी खाली चलती आ रही है। इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से सारे नबी हैं, हजारों नबी हैं, और इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद की नस्ल खाली चली आ रही है। अल्लाह की कसम है, रब ने साबित किया है, हर मैं इस्माईल की नस्ल से एक ही पैदा करूंगा और उसको पूरी कायनात की सरदारी अता करूंगा, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हमें कुर्बानी से कबल ये जो सिफात हैं अपनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।